بہت خوشی اور مسرت کے بعد یہ وقت ہم تک آیا اور الحمدللہ اب ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونے والا ہے، لہٰذا میں یہ چند بات کہتے ہوئے میں اخیر میں عالی جناب مولانا محمد شاہنواز حسین سبیلی صاحب کو یہاں مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ شعر کے ساتھ کہ ترنگا ہاتھ میں لے کر علل اعلان جائیں گے، ترنگا ہاتھ میں لے کر علل اعلان جائیں گے، وطن کی خاطر ایک روز ہم قربان جائیں گے، اور یہیں پیدا ہوئے ہیں ہم یہیں پر جان بھی دیں گے، یہیں پیدا ہوئے ہیں ہم یہیں پر جان بھی دیں گے، نہ بنگلہ دیش جائیں گے نہ پاکستان جائیں گے۔ آئیے عالی جناب محمد شاہنواز حسین سبیلی صاحب ناظم مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے قیمتی بیانات سے مستفیض فرمائے۔ مولانا محمد شاہنواز حسین سبیلی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اکرام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی افروز ندوی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا محمد نظام الدین صاحب ناظم مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم، اور حضرت حافظ محمد عبداللہ صدیقی صاحب اور دیگر جتنے ہمارے پاس شرکت کیے ہیں سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں آپ سب کا تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس جلسے میں آئے اور اس جلسے کو کامیاب کرے۔ معزز سامعین اکرام، میں اپنے وقت کو کہ اس قیمتی وقت سمجھتے ہوئے اس وقت کو، اس گھڑی کو ایک چند لمحے میں، چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ حضرت مولانا مفتی افروز صاحب ندوی آپ نے ہر ایک چیز کی وضاحت کر دی ہے، اور حضرت ناظم صاحب نے بھی آپ کو اپنے قیمتی باتوں سے آگاہ کیا، تو میں شاید سمجھتا ہوں میری ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے آواز کو بلند کرنا ضروری ہے۔ معزز سامعین اکرام، مدعے کی بات کرتا ہوں کہ 1799 میں 1799 میں جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے شہادت کے بعد انگریز نے جب دلی میں یہ کھڑے ہو کر کہا کہ آج یہ بھارت، آج یہ ہندوستان ہمارا ہے، ان کے شہادت کے بعد 3 سال تک انگریز نے دلی میں یہ کہا، 1803 میں انگریز نے اس بات کو کہا کہ آج یہ ملک ہمارا ہے۔ بڑے بڑے نوابوں کے، بڑے بڑے راجہ مہاراجاؤں کے گردنیں دبانے کے بعد 1803 میں دلی کے اندر انگریز نے یہ اعلان کیا کہ آج سے اس ملک میں حکومت ہماری ہے، آج سے خلق خدا کی، دنیا میں حکومت خدا کی ہے، ہندوستان میں بادشاہ سلامت کی حکومت ہے، لیکن آج سے 1803 سے ہندوستان میں، بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت رہے گی۔ جب انگریز نے اس بات کو کہا، جیسے ہی یہ بات چنگاری کی طرح شعلہ بن گئی، اور دلی میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے الفاظ میں اس الفاظ کو دہرا دیا اور کہا کہ آج ہمارا یہ ملک، آج ہمارا یہ ہندوستان، آج ہمارا یہ بھارت غلام ہو گیا، ہم لوگ غلامی میں جکڑے گئے، لہٰذا اس کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہر مسلمان کو، ہر ہندوستانی کو آزاد کا جہاد کرنا فرض ہے۔ سن 1803 میں جب انگریز نے دلی میں یہ کہا کہ بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت رہے گی، جیسے یہ بات مولانا کے کانوں تک پہنچی تو مولانا کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ آج سے ہمارا یہ بھارت غلام ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر ایک ہندوستانی پر فرض ہے۔ 1803
1803 کی بات ہے، جب یہاں پر ہندوستان میں کوئی پارٹیاں نہیں بنی تھی، جب اس وقت کانگریس بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ 1803 کی بات کر رہا ہوں میں۔ 1803 کے بعد جب آزادی کی پہلی آواز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اٹھائی، اس کے بعد 1803 کے بعد 80 سال کے بعد 1883 میں کانگریس وجود میں آئی۔ 80 سال تک کوئی نام و نشانی نہیں تھی، کوئی پارٹیاں ہی نہیں تھی۔ اس وقت ہمارے اکابرین تھے جو ہندوستان کو آزاد کر رہے، ہندوستان کی آزادی کے لیے، جہاد کے لیے آواز اٹھائے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بنے ہندوستان کی آزادی کی پہلی آواز۔ دنیا نہیں جانتی، یہ آپ کی تاریخ ہے، دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے، آج ہماری تاریخ کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد 1831 میں سب سے پہلا آزاد جہادی لڑا گیا۔ اس کے سب سے پہلے چیف کمانڈر حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بنے اس آزادی کے پہلے چیف کمانڈر۔ مانتا ہوں میں کہ 1831 میں ہماری ناکامی ہوئی، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ سن 1857 میں بھی ناکامی ہوئی۔ آپ ایک روشن مستقبل کتاب ہے جو پرانی لائبریریوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، آپ اس تاریخ کو اٹھائیے، اگر اس تاریخ کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اس تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سن 1857 میں 33,000 علماء کو زندہ جلا دیا گیا، 33,000 علماء کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری تاریخ ہے، آپ کی حکومت نہیں جانتی ہے، اور یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے آج ہمیں سیکولرزم سکھا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آزادی کے بعد جب سن 1857 میں ہماری ناکامی ہوئی تو سن 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد ڈال دی گئی۔ اس کے بعد ہمارے اکابروں نے، ہمارے علماء نے عوام کو کہا کہ اپنے بچوں کو ہمیں دو، اپنے بچوں کو ہمیں دو، ہم اس کو مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت تعلیم دیں گے، اور مجاہدین کی اولاد کو مجاہد بنا کر پیش کریں گے دنیا میں، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ معزز سامعین کرام، سن 1947 جب ہمارا یہ بھارت، ہمارا یہ ہندوستان آزاد ہوا، اس کے ایک سال پہلے، ہسٹری کو میں ایک سال پیچھے کر رہا ہوں، سن 1946 میں، تاریخ موجود ہے ہمارے پاس کانگریس کا پورا وجود، پورا لسٹ موجود ہے، تواریخ موجود ہے ہمارے پاس۔ سن 1846 میں جب ہمارا ہندوستان آزادی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، جیسے جیسے ہمارے علماء کے کانوں تک یہ بات پہنچتی تھی کہ ہمارا یہ بھارت، ہمارا یہ دیش آزاد ہونے والا ہے، ویسے ویسے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمان سے بھارتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر مہاتما گاندھی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے برابر یہ مشورہ لیتے چلتے کہ ہمیں بتاؤ ہندوستان آزاد ہوگا تو ہندوستان کا دستور کیا بنے گا؟ کیا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کا دستور سیکولر دستور ہوگا یا ہندوستان ہندو راشٹر بن جائے گا؟ ہمارے پاس تواریخ موجود ہے کانگریس کی، سن 1946 کی۔ اس وقت کی کانگریس کے ورکنگ کمیٹیاں یہ ہمیں مشورہ دیتے چلتے کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ ہمارے علماء نے ان پر بھروسہ کیا، ملک آزاد ہوا، بھارت آزاد ہونے کے بعد، اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارا یہ دیش مذہب کے نام پر تبدیل ہو گیا، مذہب کے نام پر سیاست کیا گیا۔ اس وقت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا فریڈم کی ہسٹری کو نکال کر دنیا کے سامنے بتایا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ ہیں جو تمہیں سیکولرزم دینا چاہتے ہیں اور مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وقت کی نزاکت ہے، وقت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بس ایک بات کہہ کر، کیونکہ ہمارے علماء کرام کے جو جمہوریت میں جو کردار رہے ہیں، میں اس کا ایک خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے علماء نے جو محنت کیے ہیں، محنت سے کام ہوتا ہے، کیونکہ جب تک انسان محنت نہیں کرتا اسے منزل ملتی ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک خلاصہ بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا اخبار بیچنے والا انسان،
ایک سمپل سا اخبار بیچنے والا انسان جو گھر گھر جا کر اخبار بیچا کرتا تھا, ڈور ٹو ڈور جا کر نیوز پیپر بیچا کرتا تھا, بیکم دا پریزیڈنٹ آف انڈیا. گھر گھر جا کر جو نیوز پیپر بیچا کرتا تھا, بیکم دا پریزیڈنٹ آف انڈیا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام. بیکاز وہ جانتے تھے کہ میں یہاں پر اخبار بیچنے کے لیے نہیں آیا ہوں. حالات نے کروٹ لیے, حالات کے ساتھ ساتھ مقدر بھی بدل گئے. جو انسان اخبار بیچتا تھا, جس اخبار کو وہ بیچتے تھے, اسی اخبار نے ایک دن ایسا وقت دکھایا ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو کہ ہندوستان کے جمہوریت میں ہندوستان کے راشٹرپتی کے نام سے جانے گئے. یہ محنت ہے ہمارے اکابر کی, یہ ہمارے اخبار کی, یہ ہے ہمارے علماء کرام کے کردار. جو آزادی ہمارے علماء کرام نے دلائی, آج دنیا نہیں جانتی ہے, صرف مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں. بس میں اپنے اسی چند باتوں پر اپنے بات کو اختتام کرتا ہوں. میں تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں, حاضرین مجلس کا, آپ تمام دوست احباب کا, کہ آپ لوگ اس جلسے میں شرکت کریں اور اس جلسے کو کامیاب کریں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.